السلام علیکم۔ پاکستان لہو لہان بھی ہے اور سراپا سوال بھی کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ معیشت کا خانہ خراب، سیاست بدحال، سماجی تقسیم میں اضافہ، ایک طرف حکمران خاندان جو اب نجیب ابن نجیب کی عملی تصویر بن چکے ہیں، تو دوسری طرف عوام جو غلام ابن غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ طاقتور قوتوں کا فرمان ہی آئین اور قانون بن کر رہ گیا ہے۔ اصل آئین اور قانون کہیں خلاؤں میں گم ہو گیا ہے۔ 75 برس کے بعد بھی پاکستان کا سب سے بڑا رواج اور قانون وقت گزارو، جسے پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ کہا جاتا ہے، ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر طاقتور کا عرصہ اقتدار کسی بڑی مشکل کے بغیر اور آسانی سے گزرنے کو قومی مفاد کا نام دیا گیا ہے۔ آج کا قومی مفاد آنے والے کل کا لطیفہ بنتا ہے اور بیتے ہوئے کل کا قومی مفاد آج کا افسانہ بن چکا ہے۔ بس ایک دھوبی گھاٹ ہے جہاں کل کے قومی مفاد کے مغائر کام کرنے کے جرم میں سزاوار ٹھہرائے جانے والے دھل دھلا کر بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں ایسے لاتعداد واقعات اور کردار ملتے ہیں جو ایک دور میں قومی مفاد کے خلاف کام کرنے کے جرم کے سزاوار ٹھہرے، تو وقت کی ہوائیں بدلتے ہی وہ معتوب سے محبوب بن گئے۔ آج کی PDM-2 حکومت کا قیام ان بدلتے ہوئے معیارات کا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ میمو گیٹ سے ڈان لیکس اور اس سے پرے طیارہ سازش کیس تک قومی مفاد کے مخالف آج ایک گلدستے کی مانند قومی مفاد کے نگہبان اور ترجمان بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چند ہی برس قبل اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دیتے ہوئے بیرون ملک سدھار گئے تھے، اور آج وہ خرامہ ایوان صدر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان سب رویوں کے باوجود اگر ملک نے کوئی مثالی تو کیا غیر مثالی اور معمولی ہی ترقی کی ہوتی اور دنیا کی قوموں میں اس کا کوئی بہتر مقام ہوتا، تو یہ سب کچھ گوارا تھا۔ صدام اور قذافی کے نظام نے لوگوں سے آزادیاں چھین لی تھیں، مگر انہیں ایک خوشحال معاشرہ اور قانون کی سخت حکمرانی کا نظام دیا تھا۔ ہمارے ہاں تو نہ قانون کی حکمرانی ہے اور نہ ترقی، بلکہ مسلسل تنزل کا سفر ہی جاری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر فرد ملک سے زندہ بھاگ نکلنے کی طلب اور تمنا میں گھلا جا رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک ملک میں 2 پارٹی سسٹم رائج ہے، اور میثاق جمہوریت کے بعد اس 2 پارٹی سسٹم نے یکجان اور 2 قالب سسٹم میں ڈھلنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک کی سیاست میں متبادل کا خلا پیدا ہونا شروع ہوا تھا، جسے رفتہ رفتہ PTI نے پر کرنا شروع کیا۔ اور اس طرح یہ جو ساری ایک صورتحال ہے، یہ دوبارہ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو PDM-2 کی حکومت ہے اس نے ایک بار پھر 90 کی دہائی کی 1 پارٹی سسٹم کو، یعنی اس کی طرف دوبارہ ایک پیش قدمی اور پیش رفت ہو گئی ہے، اور اس سے طاقت کا پہلے سے بھی زیادہ بڑا خلا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھارت سے موازنہ اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سے 75 برس میں مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ بھارت کی ہمسری کا خیال ترک کر کے بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھوٹان سے مسابقت کریں، اور ہمارا اصرار تھا کہ ہم مسلم برِ صغیر کے نمائندہ ہیں اور ہمارا مقابلہ بھارت سے ہی رہے گا۔ اب بات بہت آگے نکل گئی ہے، کیونکہ بھارت بہت آگے نکل گیا ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں۔ نریندر مودی نے چند دن قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2047 میں جب بھارت اپنی آزادی کا 100 سالہ جشن منائے گا تو وہ ایک مکمل طور پر ترقی یافتہ اور آتمانر بھر اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہوگا۔ اسی طرح بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی دعووں سے بھرپور ایک کہانی سنائی ہے کہ بھارت دنیا کی 5 کمزور معیشتوں سے اب دنیا کی 5 مضبوط معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سال کے آخر میں بھارت $4 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا۔ اگلے برس بھارت اپنا خلائی اسٹیشن قائم کرے گا اور اگلے 2 برس میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔
اس بار انتخابات میں نریندر مودی نے اپنے اوپر جبر کر کے پاکستان کے تذکرے سے ہی منہ موڑ لیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان خود اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے، تو اب اس کا ذکر ہی کیا کرنا۔ نریندر مودی نے اس کے متبادل کے طور پر رام مندر اور کشمیر کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستانیوں کو مصلحت آمیز جھوٹا خواب دکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ پاکستان کا خواب ہی چھوٹا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج پاکستانیوں کا خواب یہ ہے کہ کسی مخیر ملک کی طرف سے اس کے قومی خزانے میں اتنی امداد آئے کہ IMF کے تازیانے کی تکلیف ناقابل برداشت نہ ہو، کیونکہ IMF کے ڈو مور کی ہر صدا عام فرد کی سماعتوں پر گراں ہی نہیں گزرتی بلکہ چھلنی ہو کر گزرتی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈو مور کی صدا کار جو ہیں وہ بدلتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈو مور کا ڈھول امریکہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ براہ راست بجا کر پاکستان کو چڑھاتے تھے۔ بعد میں یہ ڈھول FATF کو منتقل ہوا اور پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈال کر کچھ بڑے فیصلے کروا لیے گئے، اور پاکستان کا بالآخر جب پاکستان نے کچھ مطالبات مان لیے تو پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، اور پھر یہ ڈھول IMF کو منتقل ہو گیا۔ IMF کے ڈو مور کا مطلب عام آدمی پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کے مترادف ہے۔ ماضی کے ڈو مور حکمران طبقات کے لیے ہوتے تھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈو مور اور FATF کا ڈو مور وہ حکمرانوں سے کچھ تقاضا کرتے تھے، اس کے اثرات بھی حکمرانوں پر پڑتے تھے، حکمران طبقات پر پڑتے تھے، مگر جو IMF کا ڈو مور ہے اس کا ہدف پاکستان کا وہ عام اور بے تقصیر شہری ہے جس کا پاکستان کی معاشی اور سیاسی بربادی میں رتی برابر دخل نہیں۔